ایران اسرائیل جنگ بندی کو دھچکا، اسرائیل کا ایران پر بیلسٹک میزائل فائر کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، اسرائیلی وزیر دفاع کا ایران کو بھرپور جواب دینے کی دھمکی، جنگ بندی پر قائم ہے، ایران نے اسرائیلی حکومت کا الزام جھوٹا قرار دے دیا، اسرائیل کو سزا دینے کا عمل صبح 4 بجے تک جاری رہا، وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وضاحت، سیز فائر کے خلاف ورزی پر بھرپور جواب کا انتباہ، ایران کے قومی سلامتی کونسل نے سیز فائر کی توثیق کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا جنگ بندی پر عمل درآمد کا اعلان، اسرائیل کے دفاع میں حمایت اور ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے پر ٹرمپ کے نام شکریہ کا پیغام۔ ایران اور اسرائیل برائے مہربانی جنگ بندی معاہدے پر عمل کریں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی نافذ العمل ہونے کا اعلان، دعویٰ ممالک نے تقریباً ایک وقت میں آ کر امن کی بات کی، ورنہ جنگ کئی برس تک جاری رہ سکتی تھی، امریکی صدر نے جنگ سے مشرق وسطی میں تباہی سے خبردار کر دیا، اسرائیل اور ایران کی قومیں مستقبل میں پیار، امن اور خوشحالی دیکھیں گی، امریکی صدر کی نیک خواہشات، سوشل میڈیا پر لہراتے مکے کا پورٹریٹ جاری۔ جنگ بندی سے قبل دونوں ممالک کے ایک دوسرے پر بھرپور حملے، ایران کا اسرائیل پر بڑا میزائل حملہ، 4 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی، بیروت سبعہ میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر، تل ابیب سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں سائرنز بج اٹھے، اسرائیل کے تہران پر حملے، ایک اور سائنسدان نے جام شہادت نوش کیا، صوبہ گیلان میں 9 افراد شہید، عمارتوں کو شدید نقصان۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کے ساتھ زیادتی کے سامنے سر بھی نہیں جھکائیں گے، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سوشل میڈیا پر مختصر پیغام۔ یہ سیز فائر خوشائند بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی مستقل مزاجی، اس کا حوصلہ جو ہے نا اس کی سیز فائر خوش آئند، ایران نے اپنے بڑے دشمن کے خلاف نہایت بہادری سے دفاع کیا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا برادر اسلام ملک کے عوام اور حکومت سے خراج تحسین۔ قطر کے وزیر اعظم ایرانی قیادت کو جنگ بندی کی امریکی پیشکش پر راضی کرنے میں کامیاب، غیر ملکی خبررساں ایجنسی کا دعویٰ، امریکی فوجی اڈے پر ایران کے حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے امیر قطر سے جنگ بندی کی پیشکش پر بات کی تھی۔ قطر کے امیر کا امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایرانی حملے کے دوران حمایت کرنے پر ٹرمپ کا شکریہ، سعودی عرب کے ولی عہد کی قطر پر ایرانی حملے کی شدید مذمت۔ قطر میں امریکی اڈوں پر حملے کے خلاف ایرانی سفیر کی قطری دفتر خارجہ طلبی، ایرانی نائب وزیر خارجہ کا قطری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، قیام امن کی کوششوں کی تعریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا قطری امیر سے ٹیلی فونک رابطہ، سالمیت کے تحفظ کی حمایت کا عزم، قطر نے ایرانی حملے پر اقوام متحدہ کو خط لکھ ڈالا۔ وزیر اعظم سے سعودی عرب اور قطر کے سفراء کا مشرق وسطی میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، شہباز شریف کا قطر سے یکجہتی کا اظہار، خطے میں امن کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم، دفتر خارجہ کا مشرق وسطی کے ممالک کو صورتحال کو کشیدہ بنانے والے اقدامات سے گریز کا مشورہ۔ without, knock on wood,
having a single American casualty obliterated the Iranian nuclear program. We are now in a place where we weren't a week ago. A week ago, Iran was very close to having a nuclear weapon. Now, Iran is incapable of building a nuclear weapon with the equipment they have because we destroyed it. So that's a very, very big thing. अमरीका ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया। एक हफ्ता कबल ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब था। अब तेहरान जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। नायब अमरीकी सदर की अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू वाज़ेह किया कि ईरान पर हमलों के बाद अमरीका उस जगह है जहां एक हफ्ते कबल नहीं था। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले को नाकाम और नुकसानदेह करार दिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। निज़ाम हुकूमत तब्दील करने की कोशिश भी नाकाम रही। क्रिस मर्फी का CNN को इंटरव्यू। इसराइली हुकाम ने ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी तस्लीम कर ली। इसराइली मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को हटाने की अपोजिशन की कोशिशों की इसराइली हुकूमत हिमायत जारी रखेगा। इसराइली मीडिया ने वजीर आजम नेतन्याहू को इसराइल के लिए ईरान जैसा खतरनाक करार दिया। ईरान पर हमलों के बाद इसराइली वजीर आजम पहले से ज्यादा खतरा बन गए हैं। कोई भी समझदार मुल्क इसराइली वजीर आजम को गजा पर हमलों के बाद हटा देता। इसराइली अखबार का तज्जिया। इसराइली खुफिया एजेंसीज ने ईरानी हुकूमत को कमजोर करने और उसके अंदर तकसीम पैदा करने के लिए मुहिम शुरू कर दी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइली एजेंट्स ईरानी हुकाम को बराह रास्त फोन कॉल्स के जरिए सुप्रीम लीडर की हिमायत तर्क करने की धमकियां देने लगे।